الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن الأنبياء والمرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد، محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 4 سورۃ نساء پہلی آیت کریمہ تلاوت کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بغیر کسی تمہید کے جو آیت کریمہ پڑھی گئی، جو احادیث مقدسہ کی تلاوت کی گئی، ان کا لب لباب اور خلاصے کے طور پر، تمہیدی طور پر آپ یہ بات ذہن نشین کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام دنیا کو چلایا. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلا بشر، سب سے پہلا آدمی ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر پیدا فرمایا. اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا سے اٹھا کر پھر خلد برین جنت میں رہنے کا حکم دیا. سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے ہیں مگر اکیلے ہیں.
دلی طور پر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ میاں میرا کوئی ساتھی نہیں، اللہ میاں میرا کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی میرا ہم مشرب نہیں، ہم مجلس نہیں، اگر جناب مہربانی فرما دیں تو میرے لیے ایک نہ کوئی ساتھی مہیا فرمائیں۔ جانوروں کو دیکھتا ہوں، حشرات الارض کو دیکھتا ہوں، چرند پرند دیکھتا ہوں، قسم و قسم کے جوڑے جوڑے دو دو کو دیکھتا ہوں، اللہ میاں میں اکیلا ہوں، مہربانی فرما۔ علماء کرام لکھتے ہیں، قصص الانبیاء والے بزرگ سیدنا آدم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے، آپ کی بئی پسلی سے اللہ پاک نے آپ کا ساتھی، آپ کے ساتھ میل جول رکھنے کے لیے سیدنا حوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے وجود بخشا۔ سیدہ حوا علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئیں، آدم علیہ السلام اٹھ بیٹھے، جب نظر پڑی خوبصورت حسین و جمیل شکل پر تھوڑا پریشان ہونے لگے، اللہ میاں یہ کیا ہو گیا؟ چلتے چلتے اللہ پاک نے فرمایا، انت و زوجک الجنہ، آدم تو آدم ہے، و زوجک الجنہ، اور یہ سامنے والی شکل تیری بیوی ہے۔ عرشوں پہ نکاح ہوا، جب نکاح کی باری آئی آدم علیہ السلام کو حکم ہوا، میرا آدم آپ حق مہر کا انتظام کریں، بیوی کو کچھ لین دین کچھ دینے کا انتظام کریں، آپ کا نکاح ہوگا۔ اللہ میاں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، مال و زر تو میرے پاس ویسے بھی نہیں، کیا دوں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی کے اندر لکھتے ہیں، اللہ پاک نے حکم دیا، آدم آپ کا جناب حوا سے نکاح ہوگا، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ 10 مرتبہ میرے آخری نبی امام الانبیاء سرتاج الانبیاء امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 10 مرتبہ آپ نے تحفہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر تحفہ درود و سلام درود شریف کا تحفہ بھیجا۔ اللہ پاک نے فرمایا، آدم اب تمہارا نکاح بھی ہو گیا، حق مہر بھی ادا ہو گیا، اب یہ حوا تمہاری بیوی ہے، آپ اس کے خاوند ہیں۔ تو تمہیدی طور پہ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، نکاح کرنے کا حکم اللہ پاک کا ہے۔ آج جو کچھ میں نے عرض اور گزارش کرنا ہے، شادی اور نکاح کے مقاصد، شادی اور نکاح کے اغراض و مقاصد، شادی کرنے کی کیا وجہ ہے، عام طور پر تو بے شمار اس کے مقاصد ہیں، بے شمار نکاح کرنے کے فضائل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے جمع کی تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ احادیث ہیں نکاح کرنے کے حکم کے اندر۔ ان مقاصد میں سے بعض مقاصد جو اہم ہیں، تقریباً 5 مقصد جو میرے ذہن کے اندر آئے اور میں نے قرآن و
فقہا محدثین کے علم سے جو کچھ پڑھا اور جو کچھ دیکھا تو میری علمی وسعت اور بصالت کے مطابق 5 مقصد ایسے ہیں جو ضروری ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا مقصد کہ شادی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، لیکن آج ہم نماز کو تو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، آج ہم روزے کو تو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، آج مالدار زکوٰۃ کو اللہ کا حکم سمجھتا ہے، آج صاحب حیثیت لوگ حج کرنے کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، آج لوگ ہر عبادت کو اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عبادت ایسی ہے جس کو ہم محض رسم و رواج، جس کو ہم محض اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ادا کرتے ہیں تو وہ نکاح اور شادی والا حکم ہے، جبکہ شادی رسم و رواج نہیں، شادی کوئی خواہشات نفسانی کو پورے کرنے کا نام نہیں، بلکہ شادی کرنا اللہ پاک کا حکم ہے۔ تو جو اللہ پاک کا حکم ہے وہ رسم رواج ہوتا ہے یا عبادت ہوتی ہے؟ عبادت کے اندر آیا نا، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ عبادت کے اندر آتا ہے، لہذا شادی اور نکاح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، نکاح کرنا یہ افضل عبادت ہے، نفلی عبادت کے اندر مصروف رہنے سے نکاح کرنا افضل۔ نزہۃ المجالس والے بزرگ لکھتے ہیں غیر شادی شدہ کی عبادت سے شادی شدہ کی عبادت 40 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ غیر شادی شدہ عبادت کرتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا شادی شدہ کو عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور بعض علماء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ شادی شدہ کے 1 دن کی عبادت غیر شادی شدہ کے 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ شادی شدہ 1 دن عبادت کرے، غیر شادی شدہ 1000 سال تک عبادت کرے، ریاضت کرے، مشقت اٹھائے، مجاہدہ کرے، تسبیحات کرے، ذکر و اذکار کرے، جو کچھ بھی کرتا رہے، لیکن شادی شدہ کی اتنی فضیلت ہے، فرمایا کہ وہ تو 1000 سال عبادت کرے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس شادی شدہ کو 1 دن کی عبادت کا ثواب ملتا۔ تو پہلا مقصد شادی کرنے کا اللہ پاک کا حکم ہے، قرآن کریم اسی کی تبلیغ کرتا ہے، اسی کا درس اور تدریس کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ آیت کریمہ سورۃ نساء کی پہلی آیت۔ سورۃ نساء، نساء مانا ویسے بھی عورتیں، پہلی آیت کے اندر بھی اللہ پاک نے نکاح کا حکم دیا، نکاح کے فضائل اور مناقب ارشاد فرمائے۔ میں نے تمہیدی طور پر آپ کے سامنے گزارش کی، حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اللہ میاں نے حکم دیا نکاح کرنے کا، اللہ پاک کا حکم نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ، اللہ میاں کا حکم آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ میاں کا حکم اتموا الصیام، کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا رمضان کا فرض، اللہ میاں کا حکم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج کرنا فرض، اللہ میاں کا حکم وآتوا حقہ یوم حصادہ، تمہاری زمین ہے، فرمایا عشر تم ادا کرو، یہ اللہ پاک کا حکم۔ الغرض بے شمار عبادات ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں سب کے کرنے کا اللہ میاں نے حکم دیا۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ،
او لوگو تمہیں میسر ہے ایک نکاح کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، 4 سے آگے نہیں جانا۔ فرمایا اگر 2 3 4 نہیں کر سکتے فواحدۃ، ایک نکاح کرنے کا اللہ پاک نے تجھے اور مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ میاں کا حکم سمجھ کر ہم نکاح کریں، رسم و رواج کو چھوڑیں۔ آج گھر گھر کے اندر نوجوان بچیاں موجود، آج نوجوان بیٹے موجود، لیکن میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آج بے حیائی کا دورہ، آج فحاشی اور عریانی کا دور ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میاں ہمارے پاس شادی کرنے کا پیسہ نہیں، آج رسم و رواج کے پیچھے ہم چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، رسم و رواج کے پیچھے اگر ہم نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی نہ کی، خالصتاً اللہ پاک کے ہم نے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی تو واضح، اس کے بعد ہم نے اپنے بیٹے بیٹی کی خواہشات کو روندا، ان کی خواہشات کو ہم نے نہیں سمجھا۔ یاد رکھیں اگر بیٹا بیٹی اللہ نہ کرے گناہ کے اندر ملوث ہو گیا، بیٹے بیٹی نے گناہ کیا، تو فرمایا اس کا وبال بھی والدین کے اوپر پڑے گا۔ اگر ماں باپ بیٹے نوجوان بیٹی کی شادی نہیں کرتے، بیٹی گناہ میں ملوث ہو گئی، یوں نہ سمجھنا یہ بیٹی گناہ گار ہے، سب سے پہلے اس کے ماں باپ گناہ گار ہیں۔ آج ہم نے خود شادی کو مشکل بنایا ہوا ہے، نکاح کو خود مشکل کیا ہوا۔ مولوی صاحب کیا کریں، کچھ نہیں ہے، 1,00,000 2 لاکھ روپے کا بیڈ آتا ہے، اس کا جہیز ہم نے خریدنا ہے، 5 تولے ہم نے اس کو سونا دینا ہے، اس کو ہم نے یہ دینا ہے وہ دینا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے خود نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ اگر تم شریعت پہ عمل کرو، شریعت کے مطابق چلو، تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں نکاح پھر مشکل نہیں ہوگا۔ کہاں جہیز لکھا ہوا ہے، کہاں ہمارے یہ جوڑے گھوڑے لکھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، صرف حق مہر لکھا ہوا ہے، حق مہر۔ بس حق مہر ہو گیا، ضرورت کی چیزیں ہو گئی، بس ٹھیک ہے نکاح کر دو۔ نکاح کرنا اللہ کا حکم ہے، پہلا مقصد شادی کرنے کا۔ دوسرا مقصد نکاح کرنا، فرمایا سنن 4 من سنن الانبیاء والمرسلین، نکاح کرنا ہر نبی کی سنت ہے، نکاح ہر نبی نے کیا ہے، نکاح اللہ کے ہر رسول نے کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تیرے اور میرے محبوب آخری پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے 4 من سنن الانبیاء والمرسلین، مشکات شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں 4 چیزیں ہر نبی کی سنت، 4 چیزیں ہر نبی نے 4 چیزوں پہ عمل کر کے دکھایا۔ نمبر 1 الحیا، حیادار بھی ہر نبی تھا، حیا کرنے والا ہر نبی۔ نمبر 2 فرمایا والتعطر، خوشبو لگانا، عمدہ سے عمدہ، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو لگانا ہر نبی کی سنت۔ نمبر 3 فرمایا والسواک، مسواک کرنا ہر نبی کی سنت۔ نمبر 4 فرمایا والنکاح، فرمایا نکاح کرنا یہ بھی اللہ کے ہر نبی کی، اللہ کے ہر رسول کی سنت تھی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے، 10 کیے یا 11 کیے۔ تیرے اور میرے لیے 4 کا حکم، امتی کے لیے 4 کا حکم، نبی جتنا شادیاں کرے اللہ پاک نے اجازت دے دی ہے۔ 4 من سنن الانبیاء، فرمایا کہ ان میں سے نمبر 1 نکاح کرنا، نکاح ہر نبی کی سنت ہے۔ شادی کرنے کی دوسری غرض و غایت، شادی کرنے کا دوسرا مقصد، ہر نبی نے جب شادی کی، لیکن آج کل نوجوان کہتا ہے میاں میں تو شادی نہیں کرتا، میں سے ایسی زندگی ٹھیک گزار رہا ہوں۔ یاد رکھیں علماء نے لکھا اگر کوئی بندہ یوں کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا،
کوئی بندہ نکاح کے ساتھ مذاق کرتا ہے فرمائے کھلم کھلا کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کی چھوٹی سی سنت کے ساتھ جب مذاق کرنا گناہ ہے، کفر ہے، تو یہ تو وہ سنت ہے جو مشہور سنت ہے، یہ عام سنت ہے، ہر نبی کی سنت ہے۔ تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکاح کیا، دوسرا کیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا نامے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نکاح جو کیے، کیوں کیے؟ تجھے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے بھی نکاح کرنا ضروری ہے۔ شادی کرنے کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ ہر نبی کی سنت۔ تیسرا مقصد، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات شریف کی جلد نمبر 2 پہلی حدیث، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، او نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو، جو شخص تم میں سے حیثیت رکھتا ہو، صاحب مال ہو، وسعت رکھتا ہو، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ امر ہے، حکم ہے، کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، نکاح کرو گے اللہ پاک تمہاری آنکھ میں حیا پیدا کر دیں گے۔ نکاح کرنے کا تیسرا مقصد کیا ہوا؟ نکاح کرنے سے انسان کی آنکھ میں حیا پیدا ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنے سے انسان کے اندر حیا، انسان کی آنکھ بے پردگی سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان زناہما النظر۔ آج تیرا اور میرا ذہن یہ ہے کہ میاں اگر دو انسان، مرد اور عورت، غیر مرد غیر عورت آپس کے اندر ملے تو وہ زانی بنتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العینان زناہما النظر۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آپ نے فرمایا والاذنان، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انسان کی زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل و دماغ بھی زنا کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز العینان، آمنہ کے لال نے فرمایا انسان کی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ کیا مطلب؟ جب انسان غیر کی عزت کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں زانیہ بن جاتی ہیں، زناکار بن جاتی ہیں۔ کوئی عورت جا رہی ہو غیر کی، انسان اس کو تاک کر دیکھتا ہے، نظر کر کے دیکھتا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نظری کے بے شمار برے اثرات ہیں، بد نظری کے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ بد نظری کرنے والے سے اللہ پاک رزق کی برکت چھین لیتے ہیں، بد نظری کرنے والے کے گھر کے اندر رحمت نہیں آتی، بد نظری کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، بد نظری کرنے والے کی عقل ختم ہو جاتی ہے، بد نظری کرنے والے کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، بد نظری کرنے والے کے سینے سے قرآن نکل جاتا ہے، بد نظری کرنے والے کو لوگ بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو فرما رہے ہیں اے علی، اگر اچانک تیری نظر پڑ جائے غیر محرم پر، فوراً اپنی نظر پیچھے کر لے، اپنی نظر تبدیل کر لے، دوسری طرف دیکھنا شروع کر دے۔ اگر تو نے دوبارہ دیکھا تو فرمایا تب بھی تمہیں گناہ ہوگا۔ مسلمان کیا دے؟ چلو ہیکنی کی دے پہلے پکا کے دے گنوا، یہ گناہ۔ ایک مرتبہ اگر اس نیت سے دیکھو گے پھر بھی گناہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ گلی سے یوں ہے، اچانک کوئی غیر محرم آگے نظر پڑ گئی، فوراً نظر ہٹا لو، یہ معاف ہے۔ النظرۃ الاولی عفو، پہلی نظر معاف ہے، اگر آپ نے دوبارہ دیکھا تو پھر معاف نہیں ہے۔ بد نظری کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دنیا میں بھی برا حشر ہوگا، اس کا آخرت میں بھی برا حشر۔ تو نکاح کرنے کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ نکاح کرو گے تمہاری نظر محفوظ ہو جائے گی۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ بد نظری زنا کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ بد نظری زنا کرنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔
جب انسان آنکھ سے دیکھے گا کچھ نہیں، زنا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان آنکھ سے کچھ دیکھتا ہے پھر دل کے اندر اسی کے متعلق وہم، خیال، سارا کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اگر ایسا بندہ، بد نظری کرنے والا بندہ، اس کو ہزاروں لاکھوں عورتیں بھی دکھاؤ لیکن اس کا دل پھر بھی نہیں بھرے گا۔ جیسے استسقاء کا مریض، فرمایا کہ اگر اس کو پانی پلاتے رہو پلاتے رہو پلاتے رہو، پیٹ پھول جائے گا، پھٹنے کو آ جائے گا، اس کی پیاس پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ بد نظری کرنے والے کی یہی عادت ہے، ایک دیکھے گا دوسری دیکھے کہے گا اور دیکھوں اور دیکھوں۔ فرمایا کہ یہ وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ بھی نہیں ہے، اس کی پیٹ، اس کا جو ہے نا بد نظری کرنے سے اس کی آنکھ پھر بھی نہیں بھر سکتی، کبھی اس کا دل سیراب نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ہم سب کو بد نظری سے بچائے۔ روایات میں آتا ہے میدان محشر، پل صراط، حکم ہو رہے ہاں بھی جنتی جنت میں چلے جائیں۔ اتنے کے اندر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حکم ہوگا کہ آپ بھی جنت میں جائیں، خاتون جنت ہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ آئے گی، رحمت سے آواز آئے گی غضوا ابصارکم، او جنت میں جانے والوں آنکھیں نیچی کر لو، آج خاتون جنت یہاں سے گزر رہی ہے۔ تو جب جنت میں بھی مردوں کا حکم ہے آنکھیں نیچی کر کے گزرو، آنکھیں نیچی کرو، خاتون اور عورت جا رہی ہے، دنیا میں بطریق اولا حکم ہے، جس طرح مردوں کو حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے۔ آج عورتیں پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مردوں کے لیے حکم ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا اسلوب ہے قل للمؤمنین یغضوا، پہلے قرآن نے مردوں کو حکم دیا پردے کا، اگلی آیت فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور تو تمہارے لیے بھی حکم ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمنہ کے لال نے فرمایا جب عورت، المرأۃ عورۃ، عورت کا ویسے بھی معنی ننگیج ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میری ماں سنے، میری بہن سنے، میری جس تعلق کی ہے وہ سن لیں، تمام امت مسلمہ کی مائیں بہنیں بیٹیاں سن لیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جب عورت بغیر پردے کے گھر سے نکلتی ہے، فرمایا استشرفہ الشیطان، شیطان لوگوں کے، انسانوں کے دلوں کے اندر وہم پیدا کرتے، میاں دیکھو فلاں کی عورت جا رہی ہے، وہ فلاں کی لڑکی جا رہی ہے، فلاں کی بیوی جا رہی ہے، فلاں کی بہن جا رہی ہے، فلاں کی ماں جا رہی ہے۔ فرمایا کہ پھر سارے لوگ اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج یہ ہوتا نہیں ہوتا؟ آج کسی گھر سے عورت نکلے، باہر نوجوانوں کے ٹولہ کھڑا تو وہ پھر دیکھ رہے یہ کس کی بیٹی جا رہی، یہ کس کی بیٹی جا رہی ہے، یہ خود نہیں دیکھتے، ان کو شیطان کہتا ہے کہ اس عورت کی طرف دیکھو۔ ماں بہن بیٹی کے لیے گزارش ہوگی کہ اپنے پردے کا خاص خیال، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، آمنہ کے لال نے فرمایا تم نکاح کرو گے تمہاری آنکھ محفوظ ہو جائے گی، دوسری کی عورت پہ نظر پڑے گی، خیال ہے کہ میاں میری تو بیوی گھر میں بیٹھی ہے، دوسری کی بہن پہ نظر پڑے گی، خیال ہے کہ یار میری تو بہن گھر میں ہے، دوسری کی بیٹی پہ نظر پڑے گی، خیال ہے گا میاں میری تو بیٹی گھر کے اندر ہے۔ اللہ کرے گا، فرمایا جب تم ایسا دل کے اندر سوچو گے تم بد نظری سے محفوظ ہو جاؤ۔ اور فرمایا نکاح کرنے کا چوتھا مقصد کیا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، فرمایا کہ نکاح کرنے سے تمہاری عزت محفوظ ہو۔ پردے کی بات کر رہا ہوں، نکاح کرنے سے تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی۔ جب تم کسی دوسرے کی عزت کا خیال کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ میاں میری بھی تو عزت گھر کے اندر ہے۔ ایک صحابی ہے نا، دیہاتی ہے پہلے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ کس کی؟ زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کو غصے میں آئے، آپ نے صبر اس کو میری طرف لے آؤ۔ آپ نے فرمایا تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے؟ آگ بگولے ہو گئے، یا رسول اللہ میں ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا میاں اور میرے بیٹے اور بھائی،
اگر تو اپنے رشتہ داریاں ایسی اچھی سمجھتا ہے، مقدس سمجھتا ہے، تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا۔ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی نا۔ جب آپ نے یوں انداز میں سمجھایا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میری توبہ کے گواہ ہو جائے، آج کے بعد کبھی زنا نہیں کروں گا۔ فرمایا تم نکاح کرو گے، نکاح کرنے سے اللہ پاک تمہاری عزت کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور نمبر 5، پانچواں مقصد، اہم مقصد، بنیادی مقصد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، تم نکاح کرو گے اللہ پاک تمہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے گے۔ اور نکاح کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ بلی اللہ پاک اولاد دے وے، لیکن ساکو کیا کہنے، سب کیا دیں بچے اگو دو ہی اچھے۔ ہاں یہ انگریز کی چال ہے، انگریز کی چال ہے، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔ انگریز نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالی بچے دو ہی اچھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، تم نکاح کرو تمہاری اولاد بڑھے گی، تمہاری اولاد بڑھے گی، میری امت بڑھے گی، میری امت بڑھے گی۔ فانی مکاثر بکم الامم، قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پہ میں نبی کیا کروں گا، فخر کروں گا۔ تو حضور تو یہ فرما رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ ڈالا گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے 20 بچے، 20 بچیاں تھیں، ہر نبی کی زیادہ اولاد۔ اس لیے یہ 5 مقصد ایسے ہیں جو اہم مقصد ہیں، لیکن آج رسم و رواج کے پیچھے بیٹھ کر، آج تان و تشنیع کے پیچھے بیٹھ کر ہم کہتے ہیں میاں چھوڑو ابھی شادی کا موقع نہیں ہے، بیٹے کی شادی کرو، میاں ابھی جیب خالی ہے، ابھی کچھ ہے نہیں، وسعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ آپ رسم و رواج کو چھوڑ کر خدا کی قسم قرآن و حدیث کے مطابق شادی کریں، شادی آسان بھی ہو جائے گی، شادی آسان بھی ہو جائے گی۔ مگر آج ہم سمجھتے نہیں، جہیز دیتے ہیں بھائی لاکھ روپے کا، 10 تولے سونا لوں گا، اتنا جہیز ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ شرعاً کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ضرورت کی چیزیں 1-2 سوٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کا، آپ حق مہر دیکھیں ان کی، آپ کی ازواج کا، آپ کی بیٹیوں کی شادی کی تاریخیں اور سیرتیں پڑھ کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی سنت کے مطابق کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو سنت کے مطابق شادیاں کرو گے، سب کوشش کرو گے شادی کرنے کے۔ یہ 5 بنیادی مقصد۔ نمبر 1 شادی اللہ پاک کا حکم، سبق یاد کر کے مطلب بول، شادی اللہ پاک کا حکم، اللہ پاک کا حکم ہے، اس کو رسم و رواج کے اندر مت ڈھالیں۔ اللہ پاک کا حکم ہے، جیسے اور عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے، خدا کی قسم نکاح کرنا بھی اللہ پاک کا حکم اور عبادت ہے۔ نمبر 2 نکاح کرنا ہر نبی کی سنت ہے۔ اور نمبر 3 نکاح کرنے سے انسان کی نظر محفوظ ہو جاتی ہے، نکاح کرنے سے انسان کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ تم نکاح کرو گے اللہ تمہیں اولاد دے گا، میری امت بڑھے گی، قیامت والے دن میں اپنی امت پر فخر محسوس کروں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نکاح کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، نکاح کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج نوجوانوں کی زبان سے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں میں شادی نہیں مولوی صاحب شادی نہیں کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرنے سے جب بندہ اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین یا نصف الایمان، فرمایا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ تو شادی کرنا کوئی غلط کام ہے، نکاح کرنا کوئی برا کام ہے؟ نکاح کرنا ضروری ہے۔ نکاح کے شرائط، نکاح کے واجبات، نکاح کے لوازمات، جو کچھ نکاح کے اندر آسان ہے اس کو لے لو، باقی جو رسم و رواج ہیں ان چیزوں کو چھوڑو۔ آخری بات ایک بزرگ کی بات ذہن میں آ رہی، چلو آپ کو بتلا دوں۔ ایک بزرگ تھے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، نکاح ایسے کیا کہ اپنی بیوی کو بھی خبر نہ دی۔
بعد میں بیوی کو پتہ چل گیا تو بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ تو نے تو ہماری ناک کٹوا دی، تو تیری تو ناک بھی نہیں رہی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہ کسی کو بتایا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بس ایسے بیٹی کی شادی کر دی۔ اب وہ اللہ والے بہر جب نکلے نا گھر سے، بہر مریدین بیٹھے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے کہ میاں یہ بتاؤ کہ میرے منہ پہ ناک کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ انہوں نے کہا حضرت ناک تو موجود ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ یار میری بیوی تو مجھے کہتے کہ تیری ناک نہیں ہے، تیری تو ناک کٹ گئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ والے سمجھانا چاہتے ہیں دین کے اندر، دین کے کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر کسی کی طعن و تشنیع کو مت دیکھیں، کسی کے گلے شکوے مت سنیں، بلکہ دین کا کام کرو گے اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈالیں گے، اللہ پاک اس میں آسانی بھی پیدا فرما دیں گے۔ حضرت علی سے آپ نے فرمایا علی 3 چیزوں میں تاخیر نہ کر۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا اتت، نماز جب وقت آ جائے، والجنازۃ اذا حضرت، نمبر 2 جنازہ جب تیار ہو جائے، نمبر 3 والایم اذا وجدت لها کفوا، فرمایا کہ بے خاوند عورت جب اس کا کوفو مل جائے، بے خاوند عورت جب اس کا کوفو مل جائے۔ کوفو کا کیا معنی؟ برابر سرابر، ہم قوم، ہم نسب، ہم حسب، ہم اسلام، یہ چیزیں مطلب اگر ان کی برابر ہیں تو بس اس وقت نکاح کر دینا چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں لڑکا تھا لٹو ہے، پڑھا لکھا یا کون ہی، کوئی نوکری کون ہی سی۔ آج ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، یاد رکھیں ان چیزوں کو قطع نظر کریں، بلکہ دین کو دیکھیں۔ آپ نے فرمایا نکاح لوگ کرتے ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے، لحسبھا ولمالھا ولجمالھا ولدینھا، حسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اسی طرح خوبصورتی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ 4 چیزیں آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، سب سے عزیز رشتہ، سب سے کامیاب رشتہ وہ دین والا رشتہ ہے۔ فرمایا حسب والی سے کرو گے تمہارا حسب بڑھے گا اور کچھ نہیں بڑھے گا، مال والی سے کرو گے مال بڑھے گا کچھ نہیں بڑھے گا۔ فرمایا کہ جب تم دین والی سے رشتہ کرو گے تو تمہارے دین کے اندر اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں کیسے ہوئیں، اللہ پاک نے زندگی دی، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر انہیں کی تفصیل ہوگی۔ آپ سے بھی گزارش ہوگی تھوڑا جلدی مسجد میں تشریف لایا کریں، کہو انشاءاللہ۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ آخر دعوانا۔